آپ یہ نعت خواں کے کہنے پر، نقیب کے کہنے پر، خطیب کے کہنے پہ سبحان اللہ کہہ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ بڑا کام کر کے آئے آج. یہ چونکہ چلتا ہے نا، وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں چلتا اس کے ساتھ، وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سمجھ لگی، وہ کہتا ہے میں اس طرح چلتا ہوں. وہ تو اپنے چلنے کے لیے آپ کو نعرہ لگوا رہا ہوتا ہے، وہ مسئلہ اس کا اور کوئی نہیں ہوتا. ورنہ تو حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنی ہو، دھیان ادھر ہو تو نعرہ یاد ہی نہیں رہتا سونے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، وہ چلتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے میں اسی طرح چلتا ہوں. تو وہ صاحب وہ اپنا چلنا پورا کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ چل کے آیا تو آگے ادھر بھی آ کے اسی طرح چلتا ہے، بعد میں بھی کس طرح چلتا ہے، جس نے بلایا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کتنا بڑا عاشق رسول ہم نے نعت کے لیے بلایا، کتنا بڑا عاشق رسول ہم نے خطاب کے لیے بلایا. جب ہم فون پہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں نا، کلومیٹر ناپ کے ریٹ لسٹ بتا رہا ہوتا ہے، تو بلانے والے کو صحیح پتہ ہوتا ہے میں کتنا بڑا عاشق رسول بلایا ہوا ہے. تو آج جو محفلوں میں جو ہے وہ اثر نہیں نہ رہا، اس کی وجہ یہی ہے. تو وہ تو اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو غرض ہی نہیں ہے، تو چلتا اس طرح، وہ جو ہے وہ چلتا ہی اس طرح، تو پھر وہ اسی طرح کرتا ہے. تو میں آپ کو میں نہیں اس طرح چلتا، میں سیدھی سیدھی بات جو بتا رہا ہوں، میں تو زور بھی نہیں لگا رہا، میں تو سیدھی سیدھی بات آپ کو سنا رہا ہوں. یہ باتیں تلخ ہو سکتی ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلائے مسجد ہوں نے تہذیب کا فرزند، کوئی راضی ہو نہ ہو آمینہ کا لال راضی ہو. ہماری نظر ادھر ہونی چاہیے، ہماری نظر ادھر ہونی چاہیے. کوئی نہ سنے، کوئی سبحان اللہ نہ کہ کوئی ٹینشن نہیں، ہم لوگوں کی سبحان اللہ کے لیے تھوڑی آتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں لیتا، میں جن کے لیے شعر پڑھتا ہوں اگر ادھر قبول ہوگے داد تمہاری کی لوڑ ہی کوئی نہیں. پھر لوگوں کی کیا، پھر لوگوں کی سبحان اللہ کیا معنی رکھتی ہے اگر ادھر دھیان ہوگا کہ یا اللہ. اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے لکھا، کہا جب مبلغ گفتگو کر رہا ہو، اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو، اس کا دل رب کی بارگاہ میں کشکول بن کے پڑا ہو کہ مالک لفظ میں ادا کر رہا ہوں، اثر کی شیرینی تو ان کے دلوں میں اتار دے. دھیان ادھر ہونا چاہیے نا، یہ زبان کلام کر رہی ہو لوگوں سے کہ مالک میں تو صرف تیری بات بتا رہا ہوں تو دلوں میں اتار دے. تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، سرے شام سے بیٹھے ہیں، 11 بج گئے ہیں. دیکھو بعض کا تو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں کل سے نماز شروع کروں گا، بڑی اچھی بات. کتنے لوگ آپ میں سے بھی ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ یار اب بس شعبان کا چاند نظر آنے لگا ہے، شب برات ہے، اس پہ توبہ بھی کریں گے، محفل بھی کریں گے، نفل بھی پڑھیں گے، اور پھر آگے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے. چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، اچھی بات ہے، نیت ہے، اللہ قبول کرے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر ہمیں یقین ہے تو ہم 1 مہینہ مؤخر کر لیں. تو جب یقین نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے، ایک لمحے کا یقین نہیں، تو ہم آج کی شب بھی کل پہ کیوں مؤخر کریں؟ کتنے لوگ ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو بھرے پڑے ہیں قبرستان، جو کہتے تھے ہم کل سے نماز شروع کریں گے. وہ کل نہیں آئی صاحب، لیکن قبر کی اندھیری رات آن پہنچی، اور وہ جو آ جائے گی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو مجھے اور آپ کو اچانک یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کبھی فیس بک پہ دیکھیں کتنے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا. میں یہ پچھلے ہفتے رحیم یار خان خطاب کر کے ہوں، جس مسجد میں نے خطاب کیا وہ علامہ صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے. میں آج پتوں کی گیا تو وہ دوست میں نے کہا وہ علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے، کہنے لگے وہ جو آپ رحیم یار خان گئے تھے. میں کہ ہاں. وہ کہنے لگے وہ بزرگ وفات پا گئے، وہ ان کے چچا لگتے تھے. یہ پچھلے ہفتے کی کہانی، آج وہ انتقال کر بالکل ٹھیک تھے ماشاءاللہ. تو زندگی تو بڑی مختصر ہے اور کل ڈاڈا پچھتاوا ہوگا. یہ دھوکے کی زندگی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا متاع الغرور، یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. بڑا نادان ہو. نمرود اس کو اصل سمجھ بیٹھا، قارون اس کو اصل سمجھ بیٹھا، فرعون اس کو اصل سمجھ بیٹھا. یار دیکھو یہ مائک ہے، میری اس کے بارے میں ایک اپنی رائے ہے. میرے خیال میں یہ کچھ اس کی کیا حقیقت ایک میں جانتا ہوں. ایک حقیقت وہ ہے جس نے مائک بنایا وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے نا یہ زیادہ حقیقت بھی اس کے اندر ہے کیا، یہ کتنی دیر چلے گا، اس کی 2 سال وارنٹی ہے، اس کی 5 سال کی عمر ہے. میرے سے میں تو صرف اس کو استعمال کر رہا ہوں، میرے سے زیادہ وہ جانتا ہے جس نے بنایا ہے. مجھے اور آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو رب نے زمین کائنات بنا کر دی، ہم برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اس کی حقیقت کو بنانے والا جانتا ہے. اس نے بنا کے کائنات سجا کے چاند سورج ستارے کہکشائیں بنانے کے بعد سب کچھ رکھنے کے بعد کہا میں خود بتا دیتا ہوں یہ سارا دھوکہ ہے. جس نے بنایا ہے کائنات کو وہ کہہ رہا دھوکہ ہے، اور جس کو 5 مرلے کا 5 کنال کا پلاٹ ملا وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے.
اور کہتا ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے. جس نے بنائی ہے کائنات وہ کہہ رہا دھوکا ہے. کوئی سنار آپ کو کہہ دے سر یہ آرٹیفیشل ہے، یہ دھوکا ہے، آپ پکڑیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے یار وہ بڑا پکا سنیارا ہے، اس نے بتایا کہ یہ دھوکا ہے، یہ اصل سونا ہے ہی نہیں. آپ کبھی بھی قیمت نہیں ادا کریں گے، آپ کہیں گے مجھے پتا اس نے بتایا ہے. یار ایک سنیار جو اس سونے کی حقیقت کو جانتا ہمیں بتاتا ہے یہ آرٹیفیشل ہے، اس پہ پیسے نہ لگانا. جس رب نے دنیا میں بھیجا، کائنات سجائی، سب کچھ بنایا، اس نے خود ہی کہہ دیا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں یہ سب کچھ دھوکا ہے تمہاری آنکھوں کا، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ بچے گی نہیں. اللہ اکبر. اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر سڑک عبور کرتا ہے. اتنی سی زندگی ہے، کل ڈاٹا انسان پچھتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے مثال کے ساتھ سمجھایا. حضور فرمایا صحابہ ایک شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے، تو جو تری جو پانی اس کی انگلی کو لگا ہے وہ کتنا لگا ہوگا؟ فرمایا یہ جو پانی لگا ہے نا یہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. یہ اتنی سی تری اور کروڑوں اربوں خربوں انسان اس ایک تری کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. جو انگلی کو پانی کے چند قطرے لگے یہ سب کو بانٹے جا رہے ہیں، اور اصل حقیقت وہ سمندر ہے. تو ہمیں حقیقت سمجھائی گئی ہے. اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی کوئی یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا. او جی مول صاحب آپ کی باتیں ہیں صاحب، ایک 3 فٹ نیچے قبر کے جاؤ گے کہانی کھل جائے گی. پھر قبر میں چیخے گا انسان، روئے گا، منتیں کرے گا، کہے گا مجھے ایک موقع دے دیا جب میں واپس دنیا پہ جاتا ہوں. قرآن نے کہانی کو بیان کیا. پھر انسان کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مالک ایک موقع دے دے میں دنیا پہ واپس جاؤں گا، میں بڑے صدقات کروں گا، میں تیری راہوں پہ خرچ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں رہوں گا نیکوکاروں کے ساتھ. ساری زندگی نیکوکاروں کی مخالفت کی، کسی کو مسیتڑ کہا، کسی کو کچھ کہا. پھر اس کو چیخ کے کہے گا مولا ایک موقع دے میں رہوں گا نیکوکاروں کے ساتھ. لیکن کیا کہا جائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ جاتا ہے پھر ایک سانس کا موقع نہیں دیتے. تو کہتا پوری زندگی تجھے واپس دے، ہم ایک سانس کا موقع بھی نہیں دیتے. کہانی ختم ہوگی. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا؟ صاحب جب دکھائے گا وہ پھر پوچھے گا کہ بتاؤ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. پھر انسان کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل انسان ڈھاڈا پچھتائے گا. اس وقت گوڑے یار ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے. قرآن نے وہ کہانی بیان کی. کل ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ کہیں گے کہ آج میں تیری وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، کہ تو نے مجھے قرآن سے دور کیا تھا اس لیے مجھے جہنم کا منہ دیکھنا پڑ رہا. تو قبل اس سے کہ مجھے اور آپ کے اوپر وہ وقت آ جائے تو پھر میں اور آپ پچھتائیں، اس سے قبل یہ امتحان کی دنیا ہے جس نے بنانے والے نے کہہ دیا کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے. میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہاں اتارے گئے ہیں. میں آپ کو بارے دیگر کہتا ہوں ایک کوشش کر کے دیکھیے. آج رات جب جائیں، اگر کسی کی صبح کی 5 نمازیں بھی قضا ہیں، میں اس کو دعوت پیش کرتا ہوں گھر جاؤ، وضو کر کے کمرے کا دروازہ بند کر لو، مصلی بچھا لو، پہلے فجر قضا کرو، پھر ظہر قضا کرو، پھر عصر قضا کرو، پھر مغرب قضا کرو. عشاء کا وقت ابھی باقی ہے. عشاء پڑھ کے ہاتھ جوڑ کر ایک بار اس سے معافی مانگو اور عرض کرو مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے. یہ دنیا والے جو کہتے 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ دنیا والوں کا مزاج ہے جو کہتے دو دیکھو اس کو اس عمر میں سجدہ یاد آیا. وہ بڑا کریم ہے. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ ایک بابا جی تھے 70 80 90 سال عمر تھی، سفید داڑھی ہوگی اور کمر میں خم آ گیا. تو کسی اللہ والوں کی محفل کے قریب سے گزرے تو سوال پوچھا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے اب جب سفید بال آ گئے، کمر میں خم آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب معافی مانگنے آئے ہو؟ تو وہ بابا جی کو کہنے لگے کہ ساری زندگی گزار کے اب آئے ہو، آ کر کہتے ہو کہ میں نے معافی مانگی، تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی. تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں. کہا ایک تو ساری زندگی گزار کے آئے ہو، بڑھاپے میں آئے ہو،
اور آ کر کہتے میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو اس نے بابا جی نے کہا کہ حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی بارگاہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ اس کا وعدہ ہے نا سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا، وقت سے پہلے۔ یار کوئی محکمہ اتنی چھوٹ دیتا ہے؟ میں ایک دن وہ ہاسپٹل کے قریب تھا تو ادھر اس طرف لوگوں کی دوڑ لگی تھی، تو میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ ادھر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے 8 بج گئے ہیں، وہاں حاضری والی مشین پڑی ہے، لوگ حاضری لگا رہے ہیں۔ کوئی محکمہ کہتا ہے 10 منٹ کے بعد جو لیٹ آئے گا اس کی چھٹی، اس کی کوئی حاضری نہیں۔ کوئی کہتا ہے 15 منٹ کی ریلیکسیشن، کوئی کہتا ہے 20 منٹ کی ریلیکسیشن۔ یار بڑا سخی محکمہ ہوگا تو کہے گا چلو آدھے گھنٹے کی چھٹی دے دیتے ہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ لیٹ آئے تو اس کو لیٹ ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو حاضر نہیں سمجھا جاتا۔ کتنا کریم ہے۔ کوئی 90 سال میں بھی آ جائے، کہتا ہے سانس چلتی ہے وہ وقت سے پہلے آ گیا، سانس ٹوٹ گئی تو وقت ختم ہوگا، اور یہ راز ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو قبل اس سے کہ میں اور آپ موت کی گھاٹ اتر جائے، مجھے اور آپ کو آج اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں بڑے درد مندانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، جوانوں زندگی ضائع نہ کرنا، ایک کوشش کر کے دیکھو، کل نہیں آج۔ یہ نہیں کہ میں کل سے نماز شروع، وہ کل آئی نہیں ابھی تک، کل کا کس کو پتا، وہ آج، وہ ابھی، اسی رات سے میں توبہ کروں گا اور میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ کیا پتا صبح اٹھنا بھی نصیب ہو یا کہ نہ ہو، قبل اس سے کہ مجھے اور آپ کو موت دبوچ لے، میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ مشغول عمل ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔